الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، اس وقت جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں وہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ قبل اس کے کہ اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھوں، ان آیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو میں آمنے سامنے تھا اور وحی کی کیفیت کا نظارہ میں کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی اور آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا، اور آپ نے یہ ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیات بڑی اہم ہیں اور ان آیات کے معیار پر اترنے کی ہم میں سے جو کوئی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ بشارت ہمارے بھی حصے میں ہوگی کہ ہم بھی جنت کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان آیات کے معیار پر اترنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھی ترجمانی ان آیات کی جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کی گئی۔ دیکھیے اس میں کچھ بنیادی بات بتائی جا رہی ہے۔ شاہد علی دا ہوئی میر شاہد علی جو بھیجن ہے ان کا بھائی ہے۔ فرمایا گیا کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں، قد افلح المؤمنون۔ ماسک ہے ماسک نا ادھر نا 3 گھنٹے بیٹھ رہا ہوں نا۔ یہ امان صاحب کون ہے بھائی؟ اپنا مائک آف کیجیے، ہر کوئی 29 90
دیکھیے یہ آیت جو پہلی آئی ہے اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں. یہاں پر یقیناً کا لفظ لکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عربی زبان سے جو لوگ شد بدھ بھی واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب خد کا لفظ کسی پر آتا ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. یقیناً بلا شک و شبہ، اس میں کسی قسم کے شبے کی کوئی بات باقی نہیں ہے. کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے کامیابی کا یقین دلایا گیا ہے. دراصل یہ آیات جن حالات کے اندر نازل ہوئی تھی وہ مکے کے بہت سخت ترین حالات تھے. اس وقت جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ معاشرے کے بہت بظاہر کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، نہ سماجی اعتبار سے بڑے تھے نہ معاشی اعتبار سے بڑے تھے. ان کا کوئی سوشل اسٹیٹس یا اکنامک اسٹیٹس نہیں تھا. جو مشرکین مکہ تھے، جو مخالفین اسلام تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دعوت کا انکار کر رہے تھے، ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم تو بہت مالدار لوگ ہیں، سوشل اسٹیٹس رکھنے والے لوگ ہیں، سماج کے بڑے لوگ ہیں، ہم سماج کے قائدین ہیں، ہمارے پاس سیاسی طاقتیں ہیں، سماجی طاقت ہے، ہماری عزت شان و شوکت ہے سماج میں، اور مال و دولت جائیداد ہمارے پاس بہت ہے، لہذا ہم کامیاب ہیں اور یہ لوگ ناکام ہیں. یہ دعوت کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ لوگ کیسے کامیاب ہو گئے جن کی کوئی حیثیت اس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بتایا کہ کامیابی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کامیابی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرار دے دے. دنیا کے اندر کسی کو مال مل جائے، دولت مل جائے، جائیداد مل جائے، سیاسی طاقت و قوت مل جائے، مال و دولت کے خزانے مل جائیں اور ظاہری نمود و نمود مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ کامیابی کا معیار دنیا نے قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا کیا معیار دیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کی کوئی چیز نہ ملے لیکن اسے ایمان مل جائے، یہ آدمی کامیاب. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اثاثہ اور کامیابی کی ضمانت ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. تو یہ کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دنیا جس کو کامیابی سمجھ رہی ہے وہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کامیابی قرار دے وہ دراصل کامیابی ہے. کتنی ڈھارس اہل ایمان کو اس کے اندر دی گئی ہے. دنیا کے اندر کسی بھی حالت کے اندر مسلمان ہوں گے لیکن ان کو اطمینان قلب حاصل ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، کائنات کی سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ کامیاب ہو گئے اور یقیناً ہو گئے، یعنی ابھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا. ہو گئے کامیاب، دنیا میں ہی ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، چاہے وہ فرد ہو یا جماعت ہو یا پوری امت ہو، وہ اہل ایمان ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ان کو زندگی بسر کرنا چاہیے، ایمان کی صفات ان کو پیدا کرنا چاہیے، اور جب کوئی ایمان کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بین فرق واقع ہو جاتا ہے، نمایاں صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. جب ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں اور کامیاب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایمان کے بعد وہ ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ایمان سے مطابقت نہیں رکھتے، جو مومنانہ زندگی سے مطابقت نہیں رکھتے. کہا گیا کہ اپنی نماز میں خوشی و خضوع اختیار کرتے ہیں. بہت اہم بات ہے. سب سے پہلا مطالبہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے سامنے میرا بندہ جھکتا ہے یا نہیں جھکتا ہے، میرے سامنے حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، میری عبادت کے لیے اور میری اطاعت کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پہلا مطالبہ اسلام کا، ایمان کا،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی نمازی بن جائے. نماز کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا, ایمان پروان نہیں چڑھ سکتا, ایمان تر و تازہ نہیں رہ سکتا, ایمان کو زندگی نہیں مل سکتی, ایمان قابل اعتبار نہیں رہتا. کہا گیا کہ ایمان لانے کے بعد نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اور وہ بھی نماز کیسی؟ نماز بھی بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ. خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں؟ جھک جانا, عز و انکساری پیدا کرنا, اس کو خشوع کہتے ہیں. خشیت یعنی عام الفاظ میں اس کو ڈر کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ڈر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, خشوع کا لفظ استعمال فرمایا. خشیت, ڈر اور خشیت میں فرق ہے. ڈر یہ ہے کہ آدمی نقصان پہنچانے والی چیز کو دیکھ کر ڈر جائے, سانپ سے ڈر جائے, بچھو سے ڈر جائے, کسی بھی چیز سے ڈر جائے, یہ ڈر اور خوف ہے. لیکن خشیت کیا ہے کہ کسی ذات کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے, اس کی بڑائی, اس کی معرفت, اس کی قدرت, اس کی طاقت جب آدمی کے قلب میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے. وہ شرماتا ہے, کوئی گناہ کرنے سے شرماتا ہے, غلط کام کرنے سے شرماتا ہے. میں اتنی بڑی ذات کے سامنے کس طرح سے یہ کام کروں. خشوع و خضوع کہ جب آدمی نماز کے اندر داخل ہو جائے تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھ کے آتا ہے کہ میں نے اپنے تمام رخ کو خدا کی طرف پھیر لیا ہے, ہر طرف سے ہٹا دیا ہے. میری نظر کو, میرے خیالات کو, میری توجہات کو, اور میرے حرکات و سکانات کو, میرے احساسات کو, میرے جذبات کو, ہر چیز کو میں نے ہٹا دیا اور یکسو ہو کر اللہ کی طرف پلٹ گیا. اب میں آنکھیں ادھر ادھر نہیں کروں گا. میرے خیالات اگر بھٹک رہے تو فوری میں اپنے خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لاؤں گا. نماز میں منہمک ہو جاؤں گا, نماز میں تعلق پیدا کروں گا اپنے رب سے, کیونکہ اپنے رب سے میں گفتگو کر رہا ہوں. خشوع و خضوع کی بات آئی ہے, اور مومن کا معاملہ خشوع و خضوع کا ہوتا ہے. ایمان کے بڑھوتری کا وقت ہوتا ہے نماز کا اہتمام کرنا. اسی لیے کہا گیا کہ مومنین بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اور منافقین کی کیسی صفت ہوتی ہے؟ وہ بس چونچے مارتے ہیں, برائے نام نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے کہا گیا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی پائی جاتی ہے. آپ پانی کے اندر سے مچھلی کو نکال دیجئے, تڑپ تڑپ کر وہ جان دے دے, اور اس کو سکون کب ملے گا؟ جب اس کو پھر پانی میں ڈال دیا جائے. اسی طرح ایک مومن کو بہت سکون ہوتا ہے نماز کی حالت میں, مومن کو سکون ہوتا ہے مسجد میں, عبادت میں, اللہ تعالیٰ کے قرب میں, اللہ تعالیٰ کے تعلق میں. وہ جلد سے جلد نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں قیامت کے روز چند لوگوں کو جگہ ملے گی. اس میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس کا مسجد میں دل اٹکا ہوا ہوگا, یعنی وہ ایک نماز ادا کرتا ہے, پھر نماز کے خیالات اس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. کب ادا ہوگی, کب میں نماز کو جاؤں گا, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کب داخل ہو جاؤں گا. چاہے مرد ہو کہ عورت ہو, سب کے لیے یہ معاملہ ہے کہ جو نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اور نماز کے پورے شرائط کے ساتھ. نماز کے شرائط کیا ہیں؟ کہا گیا کہ تساہل نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑی اہم بات ہے, نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن تساہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیفیت مومنین کی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھتے, تساہلی کے ساتھ نہیں پڑھتے, بلکہ پوری دلچسپی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. وہ فوری وقت پہ تیار ہوتے ہیں, نماز کا انتظار کرتے ہیں, اذان کے وقت سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. جس کام کے اندر ہوتے ہیں, جیسی اذان کے کلمات ان کے کانوں کے اندر پڑتے ہیں, وہ سارے کام کاج کو چھوڑ کر اذان کے کلمات کا جواب دیتے ہیں, اس کی دعا پڑھتے ہیں, پھر وضو کرتے ہیں, پاک صاف ہوتے ہیں, وضو کی دعائیں پڑھتے ہیں, پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, مصلی پہ پہنچ جاتے ہیں, دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اور بعض مقامات پہ تو یہ بات بھی آئی ہے کہ خشوع و خضوع میں یہ بھی ہے کہ آدمی صرف نماز بھی نہ پڑھے, صرف مسجد میں بیٹھ جائے, مصلی پر بیٹھ جائے, خاموش بیٹھ جائے,
تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو نماز کا ثواب دیا جائے گا. اور اگر وہ دعا کرتے بیٹھ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان بھی اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز رد نہیں فرماتے. بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس کا نماز کا. وہ اللہ کی بارگاہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم نماز پڑھو تو ایسا پڑھو کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو کم سے کم تم یہ تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. واللہ معکم اینما کنتم. اور نماز ایسی پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے کہ اب اس کے بعد تم کو موقع نہیں ملے گا. کیسی خشوع و خضوع کی کیفیت ہوتی ہے جب آدمی کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اب جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ بالکل آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد مجھے کوئی موقع نہیں. کتنا خشوع و خضوع اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس طرح سے نماز کے خشوع و خضوع میں یہ ہے کہ آدمی کے اعضاء و جوارے بھی، آدمی کے خیالات اور احساسات بھی، اس کے جذبات بھی، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. بعض احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ بات یہ آئی ہے کہ آدمی جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ بہت بڑی سورت ہے، بہت بڑی جو سورت اور اس کے مفاہیم ہے. ام الکتاب، لا تقبل الصلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز قبول ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر، فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث میں بہت تفصیل سے ذکر آیا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دراصل اللہ اور بندے کا ایک غیر معمولی تعلق کو قائم کرنے کی گفتگو ہے. بہت تفصیل کے ساتھ آپ مطالعہ کریں، دیکھیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان سب پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے کی تو بہت ساری چیزیں دنیا میں، لیکن جب مانگتے ہیں تو ہم مانگنے کی چیز مانگتے ہیں، اللہ سے سب سے بہترین چیز مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے. کیا بہترین بات فرمائی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، بہترین صفات کے حامل بندے ہوتے ہیں، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو. وہ پھر دوبارہ گیا، پھر ویسے ہی نماز پڑھا. آپ نے فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھ کے آؤ. وہ پھر دوبارہ نماز کو گیا اور ویسے ہی نماز پڑھ کے آیا. آپ نے کہا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ رکوع اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو، اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرو. نماز اس طرح سے ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے اراکین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سجدہ اور رکوع بہت تیزی کے ساتھ کیا جائے. بعض مقامات پہ ایسا کہ جیسے کوئی پرندہ چگ رہا ہو، ایسا کرتے ہیں. تو نماز کے اندر خشوع کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بعض لوگ نماز میں کھیل کرتے ہیں، چہرے سے کھیلتے ہیں، داڑھی سے کھیلتے ہیں، کپڑوں سے کھیلتے ہیں، کھجاتے رہتے ہیں. اس سے منع کیا گیا کہ تم کو احتیاط کرنا چاہیے. ہاں کوئی بہت ضروری کام ہو گیا تو عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے، عمل قلیل ہونا چاہیے. اس طرح سے نماز کے خشوع و خضوع کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ نہ صرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچے درجے کی نماز ہوتی ہے. بعض لوگ نماز تو مکمل کر لیتے ہیں لیکن وہ فارمیلٹی مکمل کرتے ہیں، جس درجات کی نماز ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی. دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز تو ہو گئی فقہی اعتبار سے لیکن وہ درجات کو نہیں پا سکی. درجات کو پانے کے لیے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. بعض مرتبہ ہر رکعت کا ثواب بھی الگ الگ ہو جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب بھی الگ الگ ہو جاتا ہے. جو نماز بھی ہوتی ہے
اس کی ہر رکعت میں جو خشوع خضوع کی کیفیت ہوگی اس کا درجہ اونچا ہوگا. جو نماز کے ارکان ہوں گے اس میں جتنا خشوع خضوع ہوگا اس کا درجہ اونچا ہوگا. اسی لیے نماز پورے اہتمام سے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. پھر فرمایا گیا لغویات سے دور رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کے آسان مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ملے انسان کو اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ ملے. مومنین بہت کیئرفل ہوتے ہیں. بہت مختصر زندگی دی گئی ہے. 60 سال 70 سال بہت زیادہ سے زیادہ انسان یہاں جیتا ہے. بہت زیادہ کسی کو مل جائے 80 90 100 سال. وہ بھی آج کل سننے میں نہیں آ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی جدوجہد, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, نیکیوں سے اپنی زندگی کو بھرنے کے لیے اس کی زندگی ہوتی ہے. کہا گیا کہ وہ لوگ لغو چیزیں نہیں کرتے ہیں, نہ لغو بات کرتے ہیں اور نہ لغو کام کرتے ہیں. بہت سیریس ہے. جس طرح سے ایک پڑھنے والا اور لکھنے والا نوجوان جو طالب علم ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے, اس کا ایک لمحہ بیکار نہیں کرتا. 3 گھنٹے اس کو امتحان کے لیے دیے گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک بہترین نوجوان, ایک بہترین طالب علم جس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے, جس کو کچھ اچیومنٹ کرنا ہو, کوئی چیز کو اچیو کرنا ہو, کوئی گول کو حاصل کرنا ہو, آپ دیکھیں گے کہ وہ 3 گھنٹے سو کر نہیں گزارتا, باتوں میں نہیں گزارتا اور ادھر ادھر ٹائم پاس کر کے نہیں گزارتا, بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کا, قیمتی لمحے کا استعمال کرتا ہے. سونے اور چاندی سے بھی زیادہ, ہیرے سے زیادہ اس کے وہ 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ایک ٹارگٹ ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایک مومن کی زندگی بھی, اس کا بھی ایک ٹارگٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا, اور جنت میں بھی سب سے اونچی جنت جنت الفردوس حاصل کرنا. اس کے لیے وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے. ہر نیکی کا کام کرے گا, ہر برائی سے بچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پہ ارشاد فرمایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بات کتنی بری بات ہے, یہاں تک کہ وہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے, اچھی بات نکالتا ہے, اس کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ وہ کتنی اچھی بات ہے, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اونچے درجے کر دیتا ہے. یعنی زبان کی حفاظت, وہ بہت کوشیس ہوتا ہے اپنے زبان کے اختیار میں بھی, زبان کے استعمال میں بھی بچنا چاہیے. آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کھیل کود میں, کھلونوں میں پڑا ہوا ہے, اور ایک بڑا آدمی ہے جس کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہیں, اس کو ملک چلانا ہے, بڑی بڑی ذمہ داریاں انجام دینا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ کھلونوں میں کھیلتے نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنا ہے. ٹھیک یہی طریقہ مومنانہ زندگی کا ہے. زندگی کے اندر ایک مومن بہت کوشیس ہو کر اپنے ٹائم کا یوٹیلائزیشن کرتا ہے. زندگی کوئی پاس کرنے کی چیز نہیں ہے مومن کے پاس, زندگی تو استعمال کرنے کی چیز ہے, وقت استعمال کرنے کی چیز ہے. وہ وقت کو یوں سمجھتا ہے جیسے ایک برف کا تودا ہے جو مسلسل پگھلتا چلے جا رہا ہے. اس کی زندگی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو جاتی ہے, اور زندگی کا کبھی بھی اختتام ہو سکتا ہے. لہذا وہ اچھی زندگی اور اچھی موت کی تمنا کرتا ہے, اچھے کاموں کی تمنا کرتا ہے, اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے, اقامت دین کی راہ میں اپنے آپ کو لگاتا ہے, راہ خدا کی جدوجہد میں اپنے آپ کو لگاتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر منصوبے کے ساتھ, پوری اسکیم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. کہا گیا کہ یہ لوگ بہت بہترین لوگ ہیں. فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا, کہا گیا ایسا گزر جاتے ہیں زندگی میں, لہو لعب, کھیل کود, تماشا, یہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اس پر نگاہ نہیں ڈالتے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد, یہ بات کہی گئی. لہذا وہ اپنے اوقات کو اس لہو لعب میں نہیں گزارتے, بلکہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. پھر کہا گیا زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں کہا گیا, یہاں پر قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ کا لفظ آیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ, کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, چلتے ہیں. زکوٰۃ کے طریقے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مال کی تو زکوٰۃ دیتے ہی ہیں,
यहाँ माल की ज़कात भी देना मुराद है, पाक करना। ज़कात के माने है पाक करना। जब आदमी अपने माल को पाक करता है तो अल्लाह ताला उसके माल को परवान चढ़ाता है और उसमें बरकतें अता फरमाता है। ठीक इसी तरह से ज़कात के तरीके पर चलने का मतलब ये है कि वो अपने ख़यालात को पाक करते रहते हैं, अफ़कार को, ख़यालात को पाक करते रहते हैं, जज़्बात को पाक करते हैं, आमाल को, अफ़आल को पाक करते हैं, तौर तरीक़ों को पाक करते हैं। खुद भी अपने आप को पाक करते हैं और दूसरों को भी पाक करने की फ़िक्र करते रहते हैं। यानी अपने ज़ाती हद तक पाक होना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो ख़ानदान को पाक करना चाहते हैं, अहल-ओ-अयाल को भी पाक रखना चाहते हैं, सोसाइटी और समाज को भी पाक करना चाहते हैं, महल्ले और बस्ती को भी पाक करना चाहते हैं और पूरे मुल्क को पाक, पूरी दुनिया को पाक, पूरे इंसानों को पाक करना चाहते हैं। आदमी के नेकी की अलामत ये होती है, नेक आदमी की अलामत ये है कि वो खुद भी पाक हो और सबको पाक करने की फ़िक्र में लग जाए। इसको बहुत बड़ी नेकी कहते हैं। कमतर दर्जे की नेकी, मामूली नेकी ये है कि वो अपने आप की फ़िक्र करे। लेकिन असली मानों में अपने आप की फ़िक्र करने वाला सही मानों में नेक नहीं हो सकता। वो खुद भी नेक बने और सबको नेक बनाने की फ़िक्र करे। अपने आँखों की हिफ़ाज़त करे और अपने कानों की हिफ़ाज़त करे, हर चीज़ की हिफ़ाज़त करे। चुगली से, ग़ीबत से, ज़बान के गलत इस्तेमाल से अपनी हिफ़ाज़त करे। ये भी जो है ज़बान की ज़कात है। कानों से हिफ़ाज़त करे, गाने सुनने से इसकी हिफ़ाज़त करे, गालम-गलौच सुनने से हिफ़ाज़त करे, गंदे और फ़हश चीज़ों को सुनने से हिफ़ाज़त करे, आँखों की हिफ़ाज़त करे, वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। ज़कात के तरीक़े पर चलते रहते हैं और ये ज़िम्मेदारी का उनका तक़ाज़ा ये होता है कि वो खुद भी पाक होते हैं और सबको पाक करने की फ़िक्र करते रहते हैं। फिर देखिए, कुरान मजीद ने और भी मुख्तलिफ मुक़ामात पर ये बात बयान की है कि लोग पाक होते रहते हैं और पाक करते रहते हैं। उसके बाद फरमाया गया, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो इनके मिल्क यमीन में हो कि उन पर महफूज न रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहे वही ज्यादती करने वाला। ये बहुत अहम, पहले बात अहम थी और अब तो और बहुत ज्यादा अहम हो गई है। सोशल मीडिया पे आप फोन खोलिए, चले जाइए, कितनी हुर्रियां तस्वीर नजर आती है। एक सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए एक हिस्स रखने वाला आदमी उस पर निगाह भी नहीं डाल सकता, देख भी नहीं सकता। अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह तक खशियत रखने वाला आदमी, अल्लाह से डरने वाला आदमी निगाह भी नहीं डाल सकता। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह के नेक बंदों की अलामत ये है कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ला तक़रबुज़ ज़िना कहा गया, ज़िना के करीब मत फटको कहा गया, ज़िना मत करो नहीं कहा गया, ला तफ़अलुज़ ज़िना नहीं कहा गया। ज़िना के करीब भी मत फटको का मतलब ये है कि ज़िना की तरफ जो चीजें ले जाने वाली हैं, फ़ेल बद की तरफ जो चीजें ले जाने वाली हैं, उसकी तरफ भी आदमी को नहीं जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि आदमी ज़िना करता है, यहाँ तक के सही मानों में ज़िना कर देता है। वो आँखों का ज़िना करता है, कानों का ज़िना करता है, ज़बान का ज़िना करता है, हाथ और पैर का ज़िना करता है, यहाँ तक के सही मानों में ज़िना कर देता है, शर्मगाह का ज़िना। आँखों का ज़िना ये है कि आदमी बदनिगाही में लग जाता है। सबसे बड़ा अहम ज़रिया इंसान को बुराई की तरफ ले जाने का। इसीलिए आदमी को बदनिगाही से बचना चाहिए। कुरान मजीद तो यही कहता है कि जो लोग आँखों की बदनिगाही करते हैं, अपने आँखों की खियानत करते हैं, अल्लाह ताला उनको देख रहा है। वो वाकिफ़ है, आँखों की खियानत से बच नहीं सकते। दुनिया का कोई इंसान नहीं जान सकता कि कौन बदनिगाही कर रहा है, आँखों के साथ खियानत कर रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तो इल्म है। इसीलिए कहा गया कि बदनिगाही से बचो। एक हदीस में है, खास तौर पे नौजवानों के लिए, कि जब वो किसी गैर औरत पर निगाह डालते हैं और हटा लेते हैं, पहली निगाह को हटा लेते हैं, अचानक हटा लेना चाहिए, देर तक नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए जन्नत की हलावत और जन्नत का महल होगा। एक हदीस में ये भी बात आई है कि किसी गैर औरत से किसी इंसान को मोहब्बत हो जाए, लेकिन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खातिर उसने कोई गलत काम नहीं किया और अपने आप को उसने
غلط کاموں سے روکے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے نتیجے میں اس کو جنت میں محل عطا فرمائے، چاہے وہ بندے مومن ہو یا بندے مومنہ ہو، سب کے لیے ہو سکتا۔ ایسا حفاظت کرتے اپنے آپ کی، کانوں کو اپنے آپ گناہوں سے بچانا اور زبان کو بچانا، ان سب چیزوں سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اپنے مومنین بندوں کے لیے اور بندیوں کے لیے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمع ومن شر بصر ومن شر قلب ومن شر لسان ومن شر منی، کہ اللہ مجھے کانوں کے گناہ سے محفوظ فرما دیجئے اور آنکھوں کے گناہ سے محفوظ فرما دیجئے، اس کے شر سے، زبان کے شر سے محفوظ فرما دیجئے، میرے قلب کے شر سے محفوظ فرمائیے، یہاں تک کہ شہوت کے گناہ سے بھی مجھے محفوظ فرما۔ بار بار دعا، ان حالات میں تو لازماً مانگنا چاہیے۔ مخلوط سوسائٹی ہے، کالجز کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں جا رہے ہیں، بازار میں عریاں تصاویر لگی ہوئی ہیں، رسالے، میگزین، سوشل میڈیا، فلمیں، سیریل، پروگرامز اور نت نئے لغو کے پروگرام چل رہے ہیں، ہنسنے ہنسانے کے پروگرام، اس میں عریاں مناظر بھی ہے، لغو کام بھی ہو رہا ہے، اور عریاں مناظر اس کے اندر بے پردہ اور نیم ساتیر اور عریاں لباس کے اندر خواتین آ کے پروگرام کر رہی ہیں ٹائم پاس کے لیے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے بچنے کی تلقین اس کے اندر کی گئی ہے، اور مومنین کی بات بتائی گئی ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنی ہر خواہش کو پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فطری صلاحیتوں کو، 3 خواہشات کو رکھا ہے: بھوک، نیند اور جنسی تسکین۔ اللہ کے نیک بندے، مومن بندے وہ ہیں بھوک کو حرام طریقوں سے نہیں مٹائیں گے بلکہ حلال سے، اور نیند کو بھی غلط نہیں استعمال کریں گے، جتنی نیند لینا ہے اتنا ہی لیں گے۔ اللہ کی رضا کی طلب میں وہ جدوجہد کریں گے، جتنا حصہ ان کی صحت کے لیے اور ان کے لیے مقدر کیا گیا ہے وہ سوئیں گے، اور بقیہ پورا معاشی زندگی کے لیے اور اللہ کے دین کی تگ و دو کے لیے وہ لگائیں گے، تاکہ اپنے اہل و عیال کی وہ پرورش کر سکیں اور راہ خدا کی جدوجہد کر سکیں۔ اور جنسی خواہش وہ بھی اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، حلال طریقے سے۔ دیکھیے صرف کمانے میں یہ دعا نہیں ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کے معاملے میں دعا مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے حرام سے بچا کر حلال پہ کھانے فرما دیجئے۔ بار بار یہ دعا کا ورد ہم سب کو کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے جنسی برائیوں سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگنا ہے، کہ انسان کے خیالات بار بار غلط باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ دعا فوری پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی دعا پڑھنا چاہیے کہ آدمی کا پیٹ بھی حرام سے نہ ہو، اس کی آنکھیں حرام میں نہ پڑنے پائے، اور اس کی جنسی لذتیں بھی حرام کے ذریعے سے مکمل نہ ہو۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے۔ نہ مومنین اپنی جنسی خواہشات کو دباتے ہیں کہ سنیاسی نہیں بنتے، نن نہیں بن جاتے، فادر نہیں بن جاتے، اور وہ دیوداسی نہیں بنتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے جو حلال طریقے بتائے ہیں وہ اپنی جنسی خواہشات کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ گناہ نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جنسی خواہش کی تکمیل کرے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی کام اپنی بیوی کے ساتھ کرنے کے بجائے، اپنے شوہر کے ساتھ کرنے کے بجائے کوئی مومنہ یا مومن کسی غیر کے ساتھ کرے تو کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ وہ زنا نہیں ہے؟ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ اسی لیے ہر چیز اعتدال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے۔ پھر غلط طریقوں سے آزاد شہوت رانی نہیں کرتے۔ مغرب کا پورا معاشرہ، ابھی پرسوں ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں، کہ یورپ کے اندر، دیگر کنٹریز کے اندر، وہاں پر مردوں کے ساتھ مردوں کی ہم جنسی، عورتوں کے ساتھ عورتوں کی ہم جنسی، اور بے راہ روی اتنی پھیلے ہے کہ بغیر باپ کے 70% عورتیں اور لڑکیاں، 50%، کہیں 32% مائیں بن رہی ہیں۔ اکیلی ماں کا تصور، وہاں عورت کا تصور ہی نہیں ہے، نسوانیت کا تصور ختم ہو گیا ہے، بے راہ روی پھیل گئی ہے، کوئی ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور جو بچے ولد الزنا ہوتے ہیں وہ بالکل اس طرح کے غیر ذمہ دار نکلتے، وہ باپ کی محبت کو نہیں دیکھتے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ باپ کی محبت کیا ہے، خاندان کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی خاندان کی تشکیل کے طریقے بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خاندان کی تشکیل کے طریقے بتائے۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے قیمتی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار اس امت کے پاس اسلامی خاندان کا ہے۔ پوری دنیا میں خاندانی نظام اجڑ گیا ہے۔ پھر کیا کہا گیا؟ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت، مال میں امانت، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ بہت اہم بات ہے، کوئی امانت رکھے تو خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ مال کی امانت ہی، مال میں بھی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بھی ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ علم کی امانت ہے، دولت کی امانت ہے، اہل و عیال کی امانت ہے، طاقت و قوت کی امانت ہے، اعضاء و جوارح کی امانت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی قوتوں کی امانت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اور طاقت و قوت، صحت، جوانی، زندگی اور زندگی کے وسائل، مواقع، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ آنکھ کی امانت ہے، کان کی امانت ہے، زبان کی امانت ہے۔ ان ساری چیزوں کی کہ امانتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لینے والا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو، ایک ماں اپنے بچے کو پیسے دیتی ہے، 500 روپے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ فلاں چیز خرید کر لاؤ۔ آپ سچی بات بتائیے کہ باپ ہو کہ ماں اپنے بچے سے حساب کتاب نہیں کرتی کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ 500 روپے میں نے تم کو دی تھی، اس کا حساب کتاب بتاؤ۔ جب رب کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں تو کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ساری امانتوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے کہ جس کام کے مقصد کے لیے جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، کیا اس امانت کا استعمال اسی راہ کے اندر کیا گیا یا اس کے خلاف میں کیا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اذان ہو رہی ہے کیا میں اپنی گفتگو کو روکوں یا آپ بھی مکمل کروں؟ منتظم محترم امیر مقامی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا اپنی گفتگو کا مکمل کر کے اذان کا جواب؟ میں 1-2 منٹ کے لیے اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، اذان کی تکمیل کے بعد مکمل کروں گا۔ کہا گیا کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی جو زبان سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی وہ تکمیل کرتے ہیں۔ ایک تو وعدہ، ایک تو عہد، ایک تو معاہدہ ہم نے اپنے رب سے کیا ہے کہ وہ خالق ہیں اور مخلوق ہیں، وہ معبود ہیں اور ہم عبد ہیں، اور ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد و پیمان کیا ہے اس کی پابندی کریں گے۔ پھر کہا کہ لوگوں کے ساتھ بھی وہ اپنے پابندی کریں گے۔ کیا پابندی کریں گے؟ کہ لوگوں کو اگر زبان سے کوئی بات کہی ہے میں فلاں وقت پہ آؤں گا، فلاں کام کروں گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیوقوف بنا دیا، لیکن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے وعدہ کیا،
وہ بھول گئے اور آنے تک 3 دن کا وقت لگ گیا تو آپ وہ وہیں پر ٹھہرے رہے. انہوں نے معافی چاہی بعد میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ زبان سے جو بات نکالیں گے وہ گھمانے اور پھرانے کے لیے نکالنا چاہیے بلکہ اس کی پابندی کرنی چاہیے. پھر آخر میں کہا گیا اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا کہ ان آیات کی ابتدا بھی نمازوں سے اور اختتام بھی نمازوں پر ہو رہا ہے. اس کا مطلب نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اور نمازوں کی محافظت کا مطلب فرائض تو ہے ہی. وہ عالم دین لکھتے ہیں میرے خیال میں نہ صرف فرائض بلکہ سنتیں اور واجب بھی اسی طرح سے حفاظت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں، فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، فرض پڑھ کے سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، واجب کو بھی ترک کرنے والے لوگ ہیں. تو کہا گیا کہ یہ بھی نمازوں کی محافظت نہیں ہے. جتنے سنت مؤکدہ بالخصوص ہے اور واجب الفطر ہے وہ لازماً پڑھنا چاہیے. البتہ نوافل وغیرہ تو آدمی کے جو ہے اس پہ رکھ دیا گیا، وہ جتنے زیادہ نوافل پڑھے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے. مستحبات میں ہے کہ وہ جتنے چاہے پڑھے اور اللہ سے قرب پیدا کرے. فرض کا ادا کرنا فرض ہے، سنت کا ادا کرنا سنت ہے، واجب کا ادا کرنا واجب ہے. ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے سنت اور واجب بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کے قضا کا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا. فرض اگر جو ہے کسی وجہ سے چھوٹ جائے، وقت کے اندر نہ ہو، تو فرض کی قضا بھی فرض ہے، واجب کی قضا بھی واجب ہے اور سنت کی قضا بھی سنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نمازیں لازماً ہم کو اہتمام کرنا ہے، پورے اس کے ساتھ کرنا ہے. ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی بشارت ہے کہ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں کتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی. فردوس، فردوس کسے کہتے ہیں؟ سب سے بہترین جنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو، اس لیے کہ فردوس سب سے بہترین جنت، سب سے اونچی جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں اور سب سے اونچے درجے کی جنت جو ہے وہ فردوس کے. اور ایک جنت اور دوسرے جنت کے درجوں میں کتنا بڑا فرق فرمایا آپ نے. ایک زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا فرق پایا جاتا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان میں فرق ہے. اور سب سے اونچی درجے کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ سب سے اعلیٰ اور برتر جنت ہے. اس جنت سے 4 دریا نکلتے ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو یہ ہوں گی جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت. جنتوں کی نعمتیں تو بہت ساری بتائی گئی، میں 2-4 باتیں بتاتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا درس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسے سجائی گئی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی زبان نے اس کا مزہ نہیں چکھا اور کسی جسم نے اس کی لذت کو محسوس نہیں کیا. ہر خواہش وہاں مکمل ہوگی. ما تشتہی السلام علیکم. آپ کا ویڈیو آواز نہیں آ رہی آپ کی. اور اس چہرے پر نگاہ ٹک گئی کسی مومن بندے مومن یا بندے مومنہ کی. اب آ رہی آواز؟ ہلو، السلام علیکم. جی آ رہی ہے صاحب. تو وہ چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش میں بھی ایسا ہی خوبصورت ہو جاؤں، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ویسا ہی خوبصورت بنا دیں گے. جب وہ واپس ہوں گے تو ان کے رشتہ دار کہیں گے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے تم کو تو دیکھا تھا، تم اتنے خوبصورت نہیں تھے. تو وہ بھی کہیں گے ہم نے بھی تم کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا. سب اس جنت کے اس سے سیر کر کے آئیں گے. اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نعمتیں جب مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے اچھا بتاؤ کچھ اور چاہیے. جنتیوں کو تعجب ہوگا کہ جنت کے جتنے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں فرمائے تھے وہ سب مل گئے. اب کیا باقی ہے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. بندے کہیں گے کہ سب مل گیا اور کیا ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
دیکھو مجھے دیکھے بغیر تم دنیا میں ایمان لائے تھے نا، اب دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ جب نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں گے، اور اتنی آسانی سے دیکھیں گے جیسے تم 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہو، بہت لذت کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے جنتی لوگ تو دنیا جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ اور فرمایا گیا عام جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دیدار فرمائیں گے اور اپنے مقرب بندوں کو 2 مرتبہ دیدار فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ فرمائیں گے لو آج میں راضی ہو گیا تم سے، آج سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی جنتی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ بعض جنتیوں کو ایک خیال آ سکتا ہے کہ ہم کو نچلا درجہ ملا اور بعض لوگوں کو بہت اونچا درجہ ملا، حقیقت میں ویسا ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی رحمت دیکھیے، اس کی شفقت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ خیال نکال دیں گے کہ وہ کم درجے کے جنت۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بیان کی ہیں۔ میں موقع اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے، جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ نعمتیں ان صفات کے نتیجے میں ہم کو بھی عطا فرمائے۔ یہ خصوصیات یا اوصاف حمیدہ، یہ صفات ہم سب اپنے اندر پیدا کر سکے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، اور اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ ہم کو دنیا کی زندگی عطا فرما، زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، اور یہاں تک کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بہترین جنت، جنت الفردوس میں داخل کر دیے جائیں۔ اے اللہ ہمارے اگلوں کو، پچھلوں کو، سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، خصوصاً ہمارے والدین کو، ہمارے اہل خاندان کو، اہل و عیال کو، ہم سب کو رحمتوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔